الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، قمری مہینوں کے حساب سے جمادی الاخری چل رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں خلیفہ اول سسر پیغمبر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی. تو اسی مناسبت سے ہر سال تقریباً ہر منبر پر اور ہر مسجد میں ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، اور امت کی طرف سے انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے اسلام کی خاطر اور پیغمبر اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق بنایا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ابو بکر صدیق کرتے ہیں، آپ کی رسالت کی تصدیق بھی ابو بکر صدیق کرتے ہیں، نزول وحی کی تصدیق بھی ابو بکر صدیق کرتے ہیں، اور اسلام کی حقانیت اور صداقت کی تصدیق بھی ابو بکر صدیق کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ مصدق ہونا بہت بلند مرتبہ اور مقام ہے. اس مقام کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت کا شروع فرمایا وہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. ہر نبی کی جو ڈیوٹی ہوتی تھی وہ یہ رہی کہ ایک تو اللہ کی توحید کا پرچار کرتے تھے، اپنی رسالت کا اعلان کرتے تھے، اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے. دوسرا کام نبی کا یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے سے پہلے والے نبیوں کی تصدیق کرتے تھے اور بعد میں آنے والوں کی خوشخبری سنایا کرتے تھے. ہر نبی نے یہ فریضہ انجام دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل ہوں یا حضرت اسحاق، حضرت داؤد ہوں یا حضرت سلیمان، حضرت شعیب ہوں یا حضرت ادریس، ہر پیغمبر نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کی ہے اور بعد میں آنے والے کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے.
یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنے سے پہلوں کی تصدیق کی، تورات کی تصدیق کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں، اور بعد میں آنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اور بشارت بھی اپنی قوم کو سناتے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ کی آمد کے سلسلے میں خوشخبریاں تو پہلے سنا دی گئیں، لیکن جو اصول رہا ہے، جو ضابطہ رہا ہے کہ بعد میں آنے والا تصدیق کرتا ہے، لیکن آپ کے بعد چونکہ نبی کوئی آئے گا نہیں، کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، تو اب جو تصدیق کا کام پہلے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصدیق کا وہ کام جناب ابو بکر صدیق سے لیا ہے۔ تو اس لیے صدیق اکبر کو ایک مقام، ایک مرتبہ حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت و رسالت کا اظہار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق آپ کی تصدیق کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر پیش آیا، وہ سفر زمینوں کا نہیں تھا، آسمانوں کا سفر تھا، معراج کا سفر تھا۔ ایک رات میں آپ طویل سفر کرتے ہیں، مسجد حرام سے چلتے ہیں، مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، وہاں سے اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتوں آسمانوں کو عبور کر گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، وہاں سے بھی آگے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ رات ابھی باقی ہوتی ہے، تو رات کے اس تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا چوڑا سفر کرنا اور اتنے مشاہدات کرنا اور اتنی ساری چیزوں کو دیکھنا، واپس آ جانا، تو یہ بات معمولی نہیں تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے قریب کھڑے ہیں، سامنے جبرائیل کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل جب واپس جاؤں گا، قوم کے سامنے جب یہ بات کھلے گی، ان کو پتہ چلے گا قوم تو پہلے ہی مخالف ہے، وہ میری مخالفت کریں گے، میری بات کو تسلیم کرنے کے بجائے مذاق اڑائیں گے، میری تکذیب کریں گے، مجھے یہ پریشانی لاحق ہے۔ حضرت جبریل امین زمین پر نہیں کہہ رہے، سدرہ منتہا کے قریب کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے محبوب آپ فکر نہ کریں، ان قومک یکذبک، بے شک آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، وہ آپ کو سچا نہیں کہے گی، لیکن آپ یاد رکھیں کہ ان ابا بکر ہوا یصدقک، ایک ابو بکر زمین پر ایسی ہستی ہے جو آپ کی تصدیق کرے گا۔ اور کیوں کرے گا؟ ساتھ جبریل امین کہتی ہیں وَهُوَ صدیق، اس لیے کہ رب نے اسے لقب ہی صدیق کا دیا ہے، اسے اللہ نے کھڑا ہی اس مقام پہ کیا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں بات عرض کروں کہ ابو بکر ایسے صدیق ہیں، ایسے مصدق ہیں، ایسی تصدیق کرنے والے ہیں کہ ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے رہے۔ یہ ایک جملہ سن لیں آج، ساری زندگی ابو بکر صدیق تصدیق کرتے رہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اگر غور سے ذرا تاریخ کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تصدیق بھی ابو بکر نے کی ہے۔ عمر تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے، اگر میں نے سن لیا کسی نے کہہ دیا اللہ کے رسول وفات پا گئے تو سر اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان کو اپنا ہوش نہیں تھا، حضرت علی المرتضیٰ گمسم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام پر سناٹا طاری، ہر کوئی پریشان ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، اور لوگ سوچتے ہیں نہ معلوم ہوا کیا ہے، واقعہ کیا ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق ہی تھے جب منبر پر تشریف لائے اور عمر کو دامن سے پکڑ کر جھٹکا دیا، بٹھایا انہیں، اور منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اے لوگوں سنو، محمد کیا تھے؟ وہ تو اللہ کے رسول تھے، اور پہلے بھی کئی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں، جس طرح باقی انبیاء دنیا سے چلے گئے، اللہ کے محبوب بھی ہم سے چلے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تصدیق کرنے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو یہ شرف حاصل ہے، یہ فضیلت حاصل ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے
کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، اربوں خربوں کی تعداد میں چمکنے والے ستارے، آسمان بھرا ہوا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا میں آسمان پر ستاروں کو دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان پر پھیلے ہوئے ستاروں کی مانند ہوں؟ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ہاں ایسی شخصیت ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ فرماتی ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتی ہیں کہ وہ میرا صحابی، وہ میرا یار عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان پر پھیلے اور بکھرے ہوئے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ عمر جس کی نیکیاں آسمان پر پھیلے ہوئے ستاروں سے بھی زیادہ، وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ عمر اگر وہ دوران طواف رک جائے اور اس کا جی چاہے کہ یہاں پر 2 رکعت پڑھوں تو پروردگار عالم قانون بنا کر قرآن کی آیت نازل فرما دے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ وہ عمر جو ابن ابی کے جنازے پر اگر اختلاف کر دے، اللہ کے محبوب جنازہ نہ پڑھائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے حکم نازل فرما دے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرے محبوب کبھی اس کے بعد کسی منافق کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھانا۔ وہ عمر جس کا مقام اور مرتبہ یہ ابو بکر صدیق کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے دوست ابو بکر آج ایک سودا نہ کر لیں؟ فرماتے ہیں کیسا سودا؟ سودا کر لیتے ہیں، میرے پاس نیکیاں جتنی بھی ہیں زندگی بھر کر، جو میری زندگی بھر کی کمائی ہے نیکیوں کی، وہ ساری نیکیاں مجھ سے لے لو اور غار ثور کی خلوتوں میں گزری ہوئی 3 راتوں میں سے 1 رات کی نیکی مجھے دے دو۔ ساری نیکیاں لے لو، اس رات 1 رات کی نیکی دے دو۔ وہ 1 رات ہی کیا تھی، وہ 3 راتیں جو صدیق نے گزاری ہیں معمولی راتیں نہیں تھیں۔ یہی تو وجہ تھی نا جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں نا، قباء میں پہنچتے ہیں سب سے پہلے، آج بھی وہ مقام ہے، وہ باغ ہے جس کو البستان المستظل کہا جاتا ہے، آج بھی باغ موجود ہے جہاں پر آپ تشریف لائے تھے، اور وہاں پر آپ بھی تھے، ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے۔ لوگ آ رہے ہیں جوک در جوک ملنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے، تو آنے والے بھول جاتے تھے، کچھ ان میں ایسے تھے جو ابو بکر صدیق سے پہلے ہاتھ ملانے لگ گئے۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ نور نبوت چمک رہا ہے تو بھول کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ غار کی خلوتوں میں جو صدیق نے 3 راتیں گزاری تھی، نبوت کا اتنا رنگ چڑھ گیا تھا کہ آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہ 3 راتوں میں اتنا کچھ رنگ چڑھا ان پر، اور یہاں پر اس غار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خصوصی صفات عطا فرمائی ہیں ابو بکر صدیق کو، یہ خصوصیت ہے ان کی۔ فرمایا ایک تو ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، نبی کے ساتھ دوسرا ابو بکر کو بیان کیا قرآن حکیم نے، ثانی اثنین۔ اور یہی وجہ بنی تھی کہ جب ثقیفہ بنو سعدہ میں خلافت کا مسئلہ درپیش تھا اور بظاہر 2 رائے سامنے آ رہی تھی، ایک طرف انصار کی رائے تھی، ایک طرف مہاجرین کی، 2 رائے آ رہی تھی، اور پھر ایک آواز یہ بھی لگی تھی کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے، ایک مہاجرین میں سے۔ تو پھر جب انصار کو بتایا گیا کہ اللہ کے محبوب کا قول آپ بھول گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہاری خلافت قریش میں رہے گی، انصار قریش تو نہیں ہے، ان کے سر جھک گئے، ٹھیک ہے اب قریش میں سے کون ہوگا؟ تو صدیق اکبر نے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا کہ آؤ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، تم بھی آؤ۔ لیکن عمر نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ، میرے ایک سوال کا جواب دے دو، اس کے بعد پھر جو مرضی فیصلہ کریں۔ سارے متوجہ ہو گئے، ثقیفہ بن سعدہ انصار سے بھرا ہوا تھا،
حرم شریف کے قریب ہی ہے، مسجد نبوی کے قریب ہے. جو حضرات گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہ مقام، آج بھی وہاں پر پودے درخت موجود ہیں. تو اسی جگہ پر فیصلہ ہو رہا تھا. صدیق اکبر نے فرمایا ہاں عمر پوچھو کیا پوچھنا ہے. تو فاروق اعظم نے یہی سوال کیا تھا، ابو بکر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام صحابہ کی موجودگی میں مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن حکیم نے ثانی اثنین تمہیں کہا ہے یا مجھے کہا ہے؟ نبی کے بعد دوسرا قرآن کسے کہہ رہا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں یہ لقب کسے ملا ہے؟ ابو بکر کا سر جھک گیا کہ یہ تو مجھے کہا گیا ہے. فرمایا جب نبی کے بعد دوسرے تم ہو تو خلافت تمہاری ہے، ہاتھ بڑھاؤ. تو ایک ثانی اثنین یہ خصوصیت ہے صدیق اکبر کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کی خلوتوں میں عطا فرمائی تھی. اور دوسرا اذ یقول لصاحبہ، جب کہہ رہے تھے نبی، کس سے کہہ رہے تھے؟ اپنے صحابی سے. اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے. پورے قرآن کریم کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں واحد ابو بکر ہیں جس کو قرآن خود صحابی کہہ رہا ہے. صحابیت کا لقب صدیق اکبر کو قرآن حکیم نے دیا ہے. اذ یقول لصاحبہ. اور تیسری خصوصیت لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معیت کا سرٹیفکیٹ بھی ابو بکر کو قرآن میں عطا فرما دیا اس موقع پر کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ معنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اسے قرآن میں بیان کر دیا. لا تحزن، ابو بکر خوف نہ کھائیں. یہ دو لفظ ہیں، خوف اور حزن. خوف حزن دو لفظ ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے. خوف ہوتا ہے خطرہ اور حزن بھی خطرہ، لیکن خوف وہ خطرہ جو اپنے بارے میں ہو اور حزن وہ خطرہ جو دوسروں کے بارے میں ہو. تو ابو بکر صدیق کو اپنا خطرہ نہیں تھا، اپنی فکر نہیں تھی. وہ دشمن کے قریب آ جانے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے، ان کے لیے زیادہ فکر مند تھے. تو اس لیے خوف کا لفظ بیان نہیں فرمایا، لا تخف نہیں فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تھا زمین پر اژدہا بن گیا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے تھے، بہت بڑا اژدہا سامنے دیکھ کر. اچانک ہوا تھا، وہ تو لاٹھی تھی، عصا تھا، اژدہا بن گیا. خوف کھانے لگے، پیچھے ہٹنے لگے. اب دوسروں کی فکر نہیں تھی، اپنی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں لا تخف، وہاں پر تحزن نہیں ہے. لا تخف، خوف نہ کھاؤ، پکڑ لو اسے، خذھا، پکڑ لو اسے. اور یہاں ابو بکر صدیق کے لیے لا تخف نہیں، لا تحزن، کیونکہ ان کا جو خوف تھا وہ اپنے لیے نہیں تھا، اپنے محبوب کے لیے تھا. تو معیت عطا فرما دی. ان اللہ معنا، اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو آپ نے فرما دیا کہ اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اللہ تمہارے بھی ساتھ ہے، کیونکہ یہ مصدق کے مقام پہ کھڑے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سچے عاشق پیغمبر تھے، سچے عاشق تھے، صرف زبانی دعویٰ کرنے والے نہیں تھے. قرآن حکیم میں ہے نا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، دیا انہوں نے اللہ کے راستے میں، دیا اللہ کے نبی کے قدموں پر نچھاور کر دیا، قربان کر دیا جو کچھ بھی آیا. ان کی زندگی کی خواہش ہی یہی تھی کہ میرے پاس مال آتا رہے اور میں اللہ کے محبوب کے قدموں پر نچھاور کرتا جاؤں. ایک موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی، غزوہ تبوک کا موقع تھا، تنگی کا زمانہ تھا، مشکل کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، حالات کمزور تھے مسلمانوں کے، سخت گرمی کا موسم تھا. چندے کی اپیل فرمائی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر صحابہ کرام چندہ جمع کرنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اپنے گھر جاتے ہیں. فاروق اعظم سارے گھر کا مال اکٹھا کرتے ہیں اور سارا مال اکٹھا کرنے کے بعد اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. درہم تھے یا دینار تھے، کپڑے تھے، جو بھی تھا
غلہ تھا، کھجوریں تھیں، جو کچھ گھر میں تھا سارا آدھا تقسیم کر دیا، آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھے کو باندھا اپنے سر پہ رکھا اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکھر تشریف لے گئے، وہ بھی مال اپنی گٹھڑی میں باندھ کر سر پہ رکھ کر وہ بھی آئے۔ فاروق اعظم نے دیکھا صدیق اکبر آ رہے ہیں، چھوٹی سی گٹھڑی ہے سر پہ رکھی ہوئی ہے، مال لے کر آ رہے ہیں، تو فاروق اعظم اپنی گٹھڑی کو دیکھ کر، وزن کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ آج میں ابوبکر سے نمبر لے جاؤں گا، آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ یہ ہمیشہ ہر بات میں، ہر معاملے میں مجھ سے آگے ہوتی ہے، اب میں آگے نکلوں گا ان سے۔ پہنچے، جب سامنے سامان رکھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں یاروں کو دیکھا، کیا منظر ہوگا، دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ سوال سمجھنا ذرا، عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی آقا جو کچھ گھر میں تھا 2 حصوں میں برابر تقسیم کر دیا، آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں۔ اب دوسری طرف دیکھا، ابو بکر پہ نظر پڑی، یہ نہیں فرمایا کیا لائے ہو، ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ سوال دیکھیں، جانتے تھے نا مزاج ہے، کیا چھوڑ آئے ہو؟ سر جھکا ہوا ہے، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ بزبان حال کہتے ہیں کہ میرے جسم کا لباس دیکھ کر اندازہ لگا لو۔ کچھ چیزیں اندازہ لگانے کی بھی ہوتی ہیں نا۔ صدیق کے گھرانے کی ریس کوئی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایک جملہ یاد آ رہا ہے، ہمارے خطیب تھے، پاکستان کے بہت بڑے مشہور خطیب تھے، حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ تعالی، جو ہمارے بڑی عمر کے ساتھی ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بہت بڑے خطیب تھے مولانا ضیاء القاسمی۔ وہ اپنے جوش خطابت میں ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ قیامت کا دن ہوگا، اعمال پیش کیے جا رہے ہوں گے، پروردگار عالم پوچھیں گے کیا لائے ہو، تم کیا لائے ہو، تم کیا لائے ہو۔ کوئی نمازیں پیش کرے گا، کوئی حافظ قرآن ہوگا تو قرآن کو پیش کرے گا، کوئی عالم ہوگا تو اپنا علم پیش کرے گا، کوئی غازی ہوگا تو اپنے غزا کو پیش کرے گا، مجاہد ہوگا تو اپنے مجاہدوں کو پیش کرے گا، شہید ہوگا تو اپنی شہادت کو پیش کرے گا۔ ہر ایک اپنی قربانیاں دنیا میں اور اپنی نیکیاں، اپنے عمل پیش کرے گا۔ فرمایا پوچھا جائے گا میری امی سے، امی عائشہ سے پوچھا جائے گا، عائشہ کیا لے کر آئی ہو؟ فرمایا صدیق کی بیٹی کہے گی حجرہ کھول کر دیکھ لیں، حجرہ کھول کر دیکھ لیں کیا ہے میرے پاس، اللہ آپ کے محبوب میرے پاس ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، اس گھرانے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو باہر طور صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ لباس دیکھا ان کا تو ٹاٹ کا لباس ہے اور کھجور کے پتوں سے ان کو جوڑا ہوا ہے۔ اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ سوئی دھاگا لے کر سلائی کر لیتے۔ ابھی فرماتی ہیں کہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین کی آمد ہو گئی۔ اللہ کے محبوب کی نظر پڑی جبریل پر، فرمایا جبریل یہ تمہارا لباس کیسا، یہ تم نے آج کیوں ٹاٹ لپیٹ رکھا ہے؟ جبریل امین جواب میں کہتے ہیں اللہ کے محبوب صرف مجھے نہ دیکھیں، آسمان کے ہر فرشتے کا یہی لباس ہے۔ وہ کیوں ہے؟ فرمایا آپ کے یار نے جو ٹاٹ پہن لیا۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرشتوں میں اعلان کرا دیا آج سارے وہی لباس پہنو جو لباس میرے ابو بکر کا ہے۔ اور پھر اس موقع پر ایک اور بڑی عجیب بات ہوئی۔ آپ ذرا اس کا تصور کریں، آج کل کیا ہر دور میں یہ جھوٹے عاشق ہوتے ہیں نا، دنیاوی۔ تو اگر کوئی عاشق ہو اور وہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دے، گھر بار لٹا دے، سب کچھ قربان کر دے، اور اس طریقے سے ایک معمولی سا لباس جسم پر رہ جائے،
اور وہ اپنے محب کے، اپنے محبوب کے دروازے پر بیٹھ جائے اور محبوب اس کا جب باہر نکلے اور اس کو دیکھ کر کہہ دے کہ ہاں بھائی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا، صرف اتنا کہہ دے، اب اسی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ سب کچھ لٹانے کے بعد صرف مجھ سے اتنا پوچھ لیا نا، یہ کیا کم ہے کہ میری خیریت تو پوچھ لی ہے، میرے محبوب کی مجھ پہ نظر تو پڑ گئی ہے نا، بہت بڑی بات ہے۔ صدیق اکبر سب کچھ لٹا چکے، سب کچھ قربان کر چکے، تو اس موقع پر جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ابو بکر کو میرے سلام کہہ دیجئے اور میرے ابو بکر سے پوچھئے ابو بکر مجھ سے راضی ہونا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابو بکر مجھ سے راضی ہو کہ نہیں۔ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتی ہیں کہ اس کا دینا اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کا خرچ کرنا، مال قربان کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، لیکن فرمایا کہ سب کچھ دینے اور قربان کرنے کے بعد بھی وَاتَّقَى، وہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں، خوف بھی ہے دل کے اندر، وَاتَّقَى، تقویٰ بھی ہے، تقویٰ اس کے اندر ہے، خوف بھی اس کے اندر ہے، اللہ کا ڈر بھی اس کے اندر ہے، خشیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اتراتا نہیں ہے خرچ کرنے کے بعد۔ ہم تو مسجد کو تھوڑا چندہ دیتے ہیں کتنا فخر کرتے ہیں، جنت کما لی ہم نے، کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کتنا فخر کرتے ہیں، کتنا احسان جتلاتے ہیں۔ وہ اتنا لٹا چکے، اتنا کچھ قربان کر چکے کہ رب تعالیٰ کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینا پڑا، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود واتقى، وہ ڈرتا بھی ہے۔ اور ڈرنا کیسا، یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں فضائل اعمال کے اندر، تنکا اٹھا کر کہا کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا، کبھی درخت کا پتا اٹھا کر کہتے تھے کاش میں درخت کا پتا ہوتا، کسی جانور نے کھا لیا ہوتا۔ کسی پرندے کو اگر فضا میں اڑتے اور پھدکتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے تو کتنا خوش قسمت ہے، مزے کر رہا ہے، حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا، مجھے تو حساب کتاب دینا ہے۔ خوف اتنا ہے، تقویٰ اتنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار غار کو جس انداز سے نوازا اور جس انداز سے انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان اور نچھاور کیا، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو اتنا ہی نوازا ہے، اتنا ہی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنا پڑا۔ آخری خطبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مسجد نبوی کے اندر، بیماری کے ایام میں آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور اسی میں فرمایا تھا لوگوں، جن لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں، سوائے ابو بکر کے دروازے کے اس کو کھلے رہنا دیا جائے۔ آج تک کھلا ہے، آج تک کھلا ہے، 14 صدیاں گزر گئیں، وہ دروازہ آج تک کوئی بند ہی نہیں کر سکا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ جتنے لوگوں کے مجھ پر احسانات تھے تمام کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا۔ اور فرمایا ایک ابو بکر کہ اس کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ ان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، روز قیامت میرے رب دیں گے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے اس قول پر مہر لگا دی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میرے محبوب میں بھی آپ کے یار کو اتنا دوں گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، اس کو راضی کر دیا جائے گا۔ بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور جب ہر انسان وہاں پر قیامت کی ہولناکیاں دیکھ رہا ہوگا اور سہ رہا ہوگا، تو اس موقع پر جب لوگ سفارش کے لیے آئیں گے انبیاء علیہ السلام کے پاس، اور پھر آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کر دی جائے تاکہ حساب و کتاب لیا جائے ہم سے، جو بھی ٹھکانہ ہے ہمارا ہمیں وہاں بھیج دیا جائے۔
تو ساری انسانیت پریشان ہو کر جب آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہوں گے مقام محمود پر، ایک طویل سجدہ فرمائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ 10 سال کا لمبا سجدہ ہوگا، طویل سجدہ ہوگا، اور بالآخر پروردگار عالم فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب سر اٹھائیے، آپ مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے قبول کی جائے گی، اٹھیے۔ درخواست قبول ہو گئی۔ یہاں پہ نکتہ فرماتے ہیں علماء کہ اب درخواست تو منظور کر لی گئی، حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے، تو پروردگار عالم فرمائیں گے چونکہ رب تعالی جلال میں ہوں گے، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی نہیں بول سکے گا اس دن۔ جبریل بھی کانپ رہا ہوگا، میکائیل بھی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، سارے کے سارے فرشتے صفوں کے اندر، لائنوں کے اندر کھڑے ہوں گے، بولنے کی جرت کسی میں نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے پوچھیں گے درخواست آپ کی قبول کر لی گئی، حساب و کتاب شروع کیا جاتا ہے، تو ہاں پیش کرو، کس کا حساب لوں؟ فرمایا کہ جب پروردگار عالم کی جلال کو دیکھ رہے ہوں گے اللہ کے محبوب بھی کہ سخت جلال میں ہے اس وقت اللہ رب العزت، اب جلال کو جمال میں بدلنا ہے، اب جلال کو جمال میں بدلنا ہے، غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کو جمال میں بدلنے کے لیے سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابو بکر کو پیش کریں گے، لے لیں ان کا حساب۔ فرمایا جب ابو بکر صدیق کے اعمال نامے کو کھولا جائے گا، پروردگار عالم کا آدھا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ وہ محسن ہیں انسانیت کے، یہ وہ محسن ہیں اس امت کے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا، جو ان کو نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت سے، تو ان کے تذکرے کر کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور روز قیامت انہی نفوس قدسیہ کے ساتھ اٹھنے اور ان کے قدموں میں کھڑے ہونے کو اپنے لیے ہم سعادت سمجھیں گے، اور اللہ رب العزت سے ہماری یہی دعا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اب سوال کیا تھا؟ قیامت کب آئے گی؟ اب جواب آپ نے یہ نہیں دیا کہ قیامت کیسی آنی ہے، کب آنی ہے، بلکہ آپ نے اس کی بات فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کو جو پوچھتے ہو تم نے تیاری کتنی کی ہے اس کے لیے؟ وہ جواب میں عرض کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب، تیاری تو کوئی نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، باقی تو کچھ نہیں میرے پاس، باقی میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ نقطہ سمجھ لیں، وہ صحابی تھے سوال کرنے والے، ہم جیسے نہیں۔ ہم اگر کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، تو واقعی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور صحابی جب کہتا ہے تو اس کے اندر تواضع ہے، عجز ہے، انکساری ہے، وہ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے کہہ رہا ہے، ورنہ اس کے پاس معیت رسول موجود ہے جس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے قیامت کا دن ہوگا، میری اور آپ کی نمازیں تولی جائیں گی، روزے تولے جائیں گے، زکوٰۃ کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور جب صحابہ کی باری آئے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہلے ان کی معیت رسول کو دیکھا جائے، تو فرمایا کہ جب معیت رسول کو ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ اتنا وزن پیدا ہو جائے گا کہ نماز روزے کے تولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ مقام صحابیت کوئی کم مقام تو نہیں ہے، اللہ کے رسول کی معیت کا ہونا ایک معمولی مقام اور مرتبہ تو نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس تو یہ تھا، اعمال بھی تھے، نیکیاں بھی تھیں، گناہوں سے بچنے والے لوگ تھے، لیکن تواضع تھی، انکسار تھا، عاجزی تھی، اس لیے کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عمل تو کوئی اچھا موجود نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. آپ بھی نیک لوگوں سے محبت رکھا کریں، اللہ والوں سے محبت رکھا کریں، علماء صلحاء سے محبت رکھا کریں. جن سے محبت رکھتے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیا کریں، روز قیامت حشر انہی کے ساتھ ہونا ہے. تو فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت انہی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں ان کا مقام، دیکھیں کتنا مقام، کیا مرتبہ. 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی، کسی اور بات پر اتنا میں خوش کبھی نہیں ہوا جتنا میں اس بات پہ خوش ہوا. اور وہ اس لیے کہ اپنے پاس تو عمل کوئی خاص نہیں ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں، عمر سے محبت رکھتا ہوں، عثمان سے محبت رکھتا ہوں، علی سے محبت رکھتا ہوں. امید ہے کہ قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ ہوں گا. یہ حضرت انس فرما رہے ہیں. تو ہم بھی ان نفوس قدسیہ کے جو تذکرے کرتے ہیں در حقیقت وہ اس محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ پلے میں ہمارے کچھ نہیں، دامن ہمارے نیکیوں سے خالی ہیں. ہمارے پاس نہ تقوی کی دولت ہے، نہ ہمارے پاس نیکیوں کے انبار ہیں، ہمارے پاس تو گناہ ہی گناہ ہیں، ہمارے پاس تو خطائیں ہی خطائیں ہیں. پر اللہ آپ کے نیک بندوں سے محبت رکھتے ہیں، اور آپ کے محبوب نے فرمایا تھا جو جس سے محبت رکھے گا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ ان پاکیزہ نفوس کے ساتھ ہمیں محبت ہے، لہٰذا ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ کر دے.